پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک نوجوان نے اپنے والد سے کہا، میں نے ایک دوشیزہ دیکھی ہے جس کے جمال نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے اور نگاہوں کو مسحور کر دیا ہے۔ باپ نے خوشی سے جواب دیا، وہ جوان لڑکی کہاں ہے تاکہ میں اسے تمہارے نکاح کا پیغام بھیجوں۔ باپ اور بیٹا چلے۔ جب باپ نے اس دوشیزہ کو دیکھا تو بیٹے سے کہا، اس کا لیول ہائی ہے، تم اس کے اہل نہیں، یہ میرے جیسے کسی تجربہ کار کے لائق ہے۔ بیٹا باپ کی بات سن کر دہل گیا اور کہا، ہرگز نہیں، میں اس سے شادی کروں گا۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور وہ مسئلہ حل کروانے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ جب آفیسر نے ان کا معاملہ سنا تو لڑکی کو طلب کیا تاکہ وہ اس سے پوچھے کہ وہ باپ سے شادی کرنا چاہتی ہے یا بیٹے سے۔ بس جب آفیسر نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کا حسن اسے بھا گیا اور نگاہیں دنگ رہ گئیں۔ اس نے باپ اور بیٹے سے کہا، تم دونوں اس کے لائق نہیں، میرے شہر میں مشہور اور مرتبے والا شخص اس کے قابل ہے۔ تینوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اور بات وزیر تک پہنچ گئی۔ جب وزیر نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے کہا، اس سے وزیر کے سوا اور کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ چلتے چلتے بات ملک کے امیر تک پہنچی۔ سبھی اس کے پاس آئے تاکہ مسئلہ حل کروائیں، لیکن جب امیر نے اس دوشیزہ کو دیکھا تو اس پر فدا ہو گیا۔ پھر جو ہوا سو ہوا، سبھی اس دوشیزہ سے شادی کے بارے میں جھگڑ پڑے۔ تو نوجوان لڑکی نے کہا، میرے پاس اس کا حل ہے، میں بھاگتی ہوں، جس نے مجھے سب سے پہلے پکڑ لیا وہ مجھ سے شادی کا حقدار ہے۔ نوجوان لڑکی دوڑی اور سبھی نوجوان لڑکا، اس کا باپ، آفیسر، وزیر اور بادشاہ اس کے پیچھے بھاگے تاکہ مراد کو پہنچیں۔ اچانک ایک گہرا گھڑا آیا جس میں سبھی گر گئے۔ اس نوجوان لڑکی نے اوپر سے جھانکا اور کہا، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں دنیا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے دنیا اور اپنے خالق کی محبت کو جمع کر لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اس دنیا کے پیچھے ہم پوری زندگی بھاگتے رہتے ہیں اور پھر بھاگتے بھاگتے موت کے گھڑے میں جا گرتے ہیں۔ یہ دنیا فنا کے سوا کچھ نہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا چل رہی تھی۔ پھر ایک وقت آئے گا جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہوگی جیسے اب چل رہی ہے۔ کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔